نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے کہ مرکب 7 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں ایک مرکب جار اور مجرور ہے۔ آج ہم جار اور مجرور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لکھا قلم سے، یہ جو سے ہے اسے حرف جر کہتے ہیں، عربی میں اسے بی لکھتے ہیں۔ قلم محمد کے لیے ہے، یہ لیے عربی میں لی لکھتے ہیں، اس کا مطلب لیے ہوتا ہے۔ داخل ہوا گھر میں، یہ میں حرف جر ہے، اسے عربی میں فی لکھتے ہیں۔ نکلا گھر سے، یہ سے بھی حرف جر ہے، اسے عربی میں من لکھتے ہیں۔ گیا گھر کی طرف، یہ طرف حرف جر ہے، اسے عربی میں الا لکھتے ہیں۔ قلم میز پر ہے، یہ پر حرف جر ہے، اسے عربی میں الا لکھتے ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، حتی یہاں تک جب تک، کا مطلب ہوتا ہے جیسے جس طرح، واو قسم کے لیے یوز ہوتا ہے اور تا بھی قسم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ واو عام قسم کے لیے یوز ہوتا ہے اور تا مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس طرح یہ 11 حرف جر ہوئے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرف جر کے 2 اصول ہے، پہلا یہ ہے کہ اس کے بعد اسم ہمیشہ آئے گا، اور دوسرا اصول ہے کہ وہ اسم ہمیشہ مجرور حال میں ہی ہوگا، مطلب اسم ہوگا اور مجرور حال میں ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں قلم، قلم غیر معین ہے، اسے القلم کر دیتے ہیں۔ اب اگر اس کے آگے حرف جر بھی لگے گا تو قلم قلمن ہو جائے گا اور القلم القلمی ہو جائے گا۔ اسی طرح بیتن غیر معین ہے، اسے ال لگا کے البیتو کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے آگے حرف جر فی لگا دیں گے تو بیتن بیتن ہو جائے گا اور البیتو البیتی ہو جائے گا، مطلب ہوگا گھر میں۔ دوسرا حرف جر بھی اس کے آگے لگایا جا سکتا ہے، الا بیتن یا الا البیتی، مطلب ہوگا گھر کی طرف۔ کتاب غیر معین ہے، اسے الکتابو کر دیتے ہیں معین کرنے کے لیے۔ اگر اس کے آگے حرف جر فی لگے گا تو فی کتابن یا فی الکتابی ہو جائے گا، مطلب ہوگا کتاب میں۔ اور اس کے آگے من بھی لگ سکتا ہے تو من کتابن مطلب کتاب میں سے۔ مکتب غیر معین ہے، ال لگا کے معین کر دیں گے المکتبو، علی مکتبن یا علی المکتبی، اس کا مطلب میز پر۔ مدرس المدرسو، للمدرسن للمدرسی، مدرس کے لیے۔ یہاں پر بتانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد اسم مجرور ہی آئے گا۔ اسم معین بھی آ سکتا ہے اور غیر معین بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک دوسری بات نوٹ کیجئے کہ عربی میں حرف پہلے آتا ہے اور اردو میں یہ بعد میں آتا ہے۔ ہم نے کچھ جملے لکھے تھے، لکھا قلم سے، لکھا کے لیے کتبہ ہے، قلم کے لیے القلم ہے، سے کے لیے بی ہے، سے بعد میں ہے اردو میں اور عربی میں پہلے ہے، بی کے وجہ سے القلمی ہو گیا۔ قطب بالقلمی مطلب لکھا اس نے قلم سے۔ قلم محمد کے لیے ہے، القلم اور محمدن، حرف جر لی لگا دیں گے، القلم لمحمدن ہو جائے گا، مطلب ہوگا قلم محمد کے لیے ہے۔ داخل ہوا فعل ہے، دخلا، اور گھر کے لیے البیتو لیتے ہیں۔ اب میں کے لیے فی لگا دیں گے، فی کی وجہ سے البیتو البیتی ہو جائے گا، یہ پہلے ہے اور اردو میں بعد میں ہوتا ہے۔ دخل فی البیتی مطلب داخل ہوا وہ گھر میں۔ نکلا گھر سے، نکلا فعل ہے، اس کے لیے خرج آتا ہے، گھر البیتو، سے کے لیے من کا استعمال ہوگا اور یہ من البیتو سے پہلے آئے گا جس کی وجہ سے البیتی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے کہ من پر بھی سکون ہے اور اسے ملانا ہے تو ایک زبر لگا دیا جاتا ہے، خرج من البیتی۔ گیا فعل ہے، عربی میں ذہبہ کہتے ہیں، گھر کے لیے البیتو، طرف کے لیے الا لگا دیں گے، ذہب الی البیتی، گیا گھر کی طرف۔ قلم کے لیے القلم اور میز کے لیے المکتبو، الا لگا دیں گے، اس کی وجہ سے المکتبی ہو جائے گا، المکتبی، قلم میز پر ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، اور ہم نے اسم جو لائے تھے وہ اسم عالم بھی لیے تھے، اسم ذات بھی لیے تھے۔ تو کیا اسم ضمائر یہ بھی آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اسم ہے اس کے لیے آ سکتے ہیں۔ اب ہم پہلے 14 ضمائر لکھ لیتے ہیں، ان کی 3 مین کیٹیگری ہوتی ہے، پہلی غیر حاضر کے لیے، دوسری حاضر کے لیے اور تیسری خود کے لیے۔
غیر حاضر میں اگر مرد ایک ہے تو اس کے لیے ہوا، دو ہے تو ہما، اور دو سے زائد ہے تو ہم لکھتے ہیں۔ مؤنث کے لیے ایک ہے تو ہیا، دو ہے تو ہما، اور دو سے زائد ہے تو ہننا۔ جو حاضر ہے ان کے لیے انتا، انتما، انتم، اور جو مؤنث ہو تو انتی، انتما، انتنا، اور خود کے لیے انا اور نحن۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ خود کے لیے مؤنث نہیں ہوتا ہے، یہ یونیسیکس ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ضمیر سارے معین ہوتے ہیں اور یہ سارے مرفوع ہوتے ہیں، تو اب تو حرف جر کا جو اصول ہے اس کے اندر اسم کو آنا ہے اور مجرور حال میں آنا ہے۔ تو اب یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ہمیں پھر ان کے مجرور حال سیکھنے ہوگے، لہذا ہوا کے لیے ہو آتا ہے، ہما کے لیے ہما ہی آتا ہے، ہم کے لیے ہم آتا ہے، ہیا کے لیے ہا آتا ہے، ہما کے لیے ہما ہی آتا ہے، ہننا کے لیے ہننا ہی آتا ہے، انتا کے لیے کا آتا ہے، انتما کے لیے ہما آتا ہے، انتم کے لیے کم آتا ہے، انتی کے لیے کی آتا ہے، انتما کے لیے کما آتا ہے، تننا کے لیے کننا آتا ہے، انا کے لیے صرف یا آتا ہے، اسے یا متکلم کہتے ہیں، اور نحنو کے لیے نا آتا ہے۔ یہ سارے ضمیر مجرور اور منصوب اسی طرح لکھے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ حرف جر کے بعد آ رہے ہیں اور حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو مجرور مانیں گے۔ اور دوسری چیز یاد رکھیں ان کے بارے میں، یہ کبھی بھی اپنے بلبوتے پہ نہیں آ سکتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ مل کر ہی آئے گے۔ ضمیر جو مرفوع حال میں تھے، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، یہ والے جو ضمیر ہے یہ اپنے بلبوتے پہ اکیلے آ سکتے ہیں، مگر یہ جو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، یہ والے ضمائر اپنے بلبوتے پہ نہیں آ سکتے ہیں، یہ کسی سے مل کر ہی آ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے حرف جر ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ حرف جر من لیتے ہیں، من ہو، من ہما، من ہم، من ہا، من ہما، من ہننا، من قہ، من قمہ، من قم، من قی، من قمہ، من قنہ۔ اب جب یا متکلم پہ آتا ہے تو اب مسئلہ ہے کہ دو سکون آ گئے ہیں ایک ساتھ، اور یا متکلم کی ضد ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہی آئے گا، لہذا یہاں پر ایک کمپرومائز ہوتا ہے اور ایک نون کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ وہ نون یا متکلم کو کہتا ہے کہ لگا دیجئے جتنے زیر لگانے ہیں، تو اس طرح ہو جائے گا منی، اسے نون وقایا بھی کہتے ہیں، اور اگر نا سے مل جائے تو مننا۔ اگلا حرف لیتے ہیں ان، رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہو اللہ ان سے، عنہ ہو گیا، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، آنقہ، آنقمہ، آنقم، آنقی، آنقمہ، آنقنہ، انی، اسی طرح نون وقایا کو لایا گیا ہے، انا۔ اگلا حرف لیتے ہیں بی۔ اب یہ بیہو بولنے کے لیے اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے لیے یہاں پر پھر کمپرومائز ہوتا ہے، اور یہ 5 اس میں کمپرومائز ہوتا ہے، باقی جگہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، تو ہو کی جگہ ہی ہو جاتا ہے۔ بیہی، اس سے، بیہما، ان دونوں سے، بیہم، ان سب سے، بیہا، اس عورت سے، بیہما، ان دو عورتوں سے، بیہن، ان سب عورتوں سے۔ اب یہ جو 6 میں سے صرف ہا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، باقی 5 میں ہوا ہے، یہ صرف فونیٹک ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے، گرامر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، بکا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا آگے ابھی، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، یہاں پہ نون وقایا کی ضرورت نہیں ہے، بی، بنا۔ اگلا حرف لیتے ہیں فیہو، یہ بھی بولنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا وہی تبدیلی ہوگی، فیہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکنہ۔ اب یہ 2 یا مل گئے ہیں اور دونوں کا سکون ہے، اس لیے ایک زبر لگ جاتا ہے، کیا بنے گا، فیا۔
فینا۔ اگلا حرف لیتے ہیں الا۔ الا کا جو یا ہے یہ بغیر نقطے کے ہوتا ہے، جب یہ حرف جر سے مل جاتا ہے تو اس میں نقطے لگائے جاتے ہیں اور اس پر سکون آ جاتا ہے۔ وہی تبدیلی ہو رہی ہے، علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر، علیہا اس عورت پر، علیہما ان دونوں عورتوں پر، علیہن ان سب عورتوں پر، علیکا آپ پر، علیکما آپ دونوں پر، علیکم آپ سب پر، السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو، علیکی آپ ایک عورت پر، علیکما آپ دونوں عورتوں پر، علیکن آپ سب عورتوں پر، علیہ یہاں پر ایک تبدیلی پھر ہے، یا کے اوپر زبر لگایا گیا ہے فونیٹک ریزن کی وجہ سے، کیونکہ دو یا ملے ہیں اور دونوں پر سکون ہے، اس لیے تجدید دے کر زبر لگا دیا گیا ہے۔ علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر۔ اگلا حرف لیتے ہیں الا، اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، وہی تبدیلی ہو رہی ہے، الیہ اس کی طرف، الیہما ان دونوں کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف، الیہما ان دونوں عورتوں کی طرف، الیہن ان سب عورتوں کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکما آپ دونوں کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیکی آپ ایک عورت کی طرف، الیکما آپ دونوں عورتوں کی طرف، الیکن آپ سب عورتوں کی طرف، الیہ اسی طرح زبر لگایا گیا ہے میری طرف، الینا ہماری طرف۔ اگلا حرف لیتے ہیں لی۔ اب یہاں پر جو ہے ضمائر کہتا ہے کہ ہمیشہ میں ہی کمپرومائز نہیں کروں گا، کبھی کبھار آپ بھی کر لو، لہذا حرف جر کمپرومائز کر لیتا ہے اور زیر کی بجائے زبر لے لیتا ہے، لہذا لی سے ل ہو جائے گا، لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، لہما ان دونوں عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکما آپ دونوں کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لکی آپ ایک عورت کے لیے، لکما آپ دونوں عورتوں کے لیے، لکنہ آپ سب عورتوں کے لیے۔ اب لا پھر سے یا متکلم کے سامنے آیا ہے اور یا متکلم کی ضد ہے کہ میرے آگے زیر ہی آئے گا، لا اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے، لی ہو جاتا ہے، کیا ہوگا، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے۔ اس طرح ہم نے حرف جر کے بعد اسم مجرور آتا ہے اس کو سیکھا ہے، الگ الگ قسم کے اسم آتے ہیں اور کس طرح ضمیر بھی آتا ہے، اور اس لیکچر میں ہم نے ضمیر کا منصوب اور مجرور فارم بھی سیکھ لیا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم مضاف مضاف الیہ کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔